بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو اسی کی زبان میں جواب دینے والا میدان میں آ گیا ہے۔ یہ بھائی کیڑا پائن، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور کیا باتیں انہوں نے کی ہیں یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پرویز لائی صاحب اپنے پرانے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، انتظامی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اور ظاہر ہے وہ سیاستدان ہے، وہ دا کام ہے کہ بھائی نے اپنے آپ کو کوئی فائدہ دے کے رکھے، تو وہ سر وہ کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ جس معاملے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ معاملہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جو پاکستان کے یا پنجاب کے مستقبل سے کھیلنے والا معاملہ ہے، پنجاب کے امن و امان کے ساتھ ایک مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے میں اس پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنے طور پر ٹیسٹ لے گی اور کانسٹیبل بھرتی کرے گی۔ اچھا یہ بالکل چھوٹی سی خبر ہے، نہیں لگتا جی میں گل ہی کوئی نہیں، کانسٹیبل آپ ہی بھرتی کر لو پاجی، انہوں نے کیڑا کو تھے جا کے مطلب ہے کہ سی ایس ایس دے ایگزام دینے نے، کوئی ایڈی گل نہیں، سپاہی ہے، پھر بھائی سپاہی ہے نا، کاکا سپاہی ہے نا، سپاہی کاکا ہے نا، جو مرضی مذاق اڑا لیں، چھلڑ کہہ لو، جو مرضی کہہ لیں۔ لیکن سر معاملہ یہ ہے کہ ریاست سپاہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سپاہی جو ہیں اگر یہ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہوں گے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلیں گی۔ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سپاہی جو ہیں وہ 2007 میں بھی ایسا ہوا تھا۔ میں ماضی کا حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ 2007 میں پرویز لائی صاحب نے اپنے آخری سال یعنی اس کے وزارت اعلیٰ کے کوٹا دے دیا تھا اپنے جو ہم نوا تھے، یعنی جو ایم پی ایز تھے، جو وزراء تھے ان کو، اور انہوں نے کوٹے دے چکر بھرتی کر لیا، اور تب بھی کہا تھا پولیس آپ ہی امتحان لے گی۔ کوئی سین نہیں ہے کہ وہ جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ امتحان لے، ریٹن امتحان وہ لے، اور پھر دوڑ چھوڑ دا امتحان جڑا وہ پولیس والے لیں، یا ساتھ ان کے کوئی اور ادارہ جو ہے وہ ملا ہوتا تھا۔ وہ سارا سین انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور جناب انہوں نے کہا کہ اسی اپنے سپاہی آپ بھرتی کر لیں گے۔ سر یہ اس طرح سے سپاہی بھرتی ہوں گے، زیادہ تر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں گجرات اور منڈی بہودین سے بھرتیاں ہوں گی ضرور، ٹھیک ہے، انہوں نے ہلکیاں جو بھرتیاں ہونی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب مثلا جو 2007 میں بھرتی ہوئے تھے سپاہی سر، وہ اب 2022 آ گیا، 14 سال یا 13 سال کے بعد، 15 سال کے بعد وہ کچھ نہیں تو کم از کم اے ایس آئی تو بن چکے ہیں نا سر، ٹھیک ہے۔ تو وہ تھانے میں بیٹھا ہے، جس جگہ بیٹھا ہے وہ دل دے وچ یہ بھی واضح ہے ہی ہے کہ جناب میں پرویز لائی دا حمایتی ہاں، یا میں جس نے اس کو سپاہی بھرتی کروایا تھا اس کا وہ حمایتی ہے۔ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر اس طرح نہیں کرو، اس کا کوئی نوٹس لے کہ اس طرح نہیں ہو۔ جو ایک میرٹ کا طریقہ کار پہلے سے رائج ہے، جو شہباز شریف صاحب کے دور میں تھا، اسی کو رائج کیا جائے، اور اپنے طور تے اپنے اپنے حلقے دے بندے کاکے سپاہی بھرتی کرنا جڑا نا، یہ معاملہ غلط ہے۔ اس سے مستقبل جو ہے پنجاب کے امن و امان کا، پنجاب میں جو چوری ڈکیتی والا معاملہ ہوتا ہے انہوں پائن پہلے جا کے سپاہی نے وجنا ہوتا ہے۔ سپاہی جو ہے نا اس نے صورتحال کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ جو افسر ہے ایس پی لیول کا یا ڈی ایس پی لیول کا، وہ تو پائن بہت اینڈ تے آندا ہے، اتوں تکر تے 90% جڑے سائل ہوتے ہیں انہاں دی پہنچ ہی نہیں ہوندی، سپاہی نہیں بوا ٹپن دیندا تھانے دا، لہٰذا سپاہی پائن ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اس پر ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کوئی دے گا کہ نہیں دے گا، پتہ نہیں کسی کو خیال آئے گا۔ وہ ایک ہوا کرتے تھے افتخار محمد چودھری صاحب، انہوں نے جناب 5 سال آصف زرداری نو پائن سکون دی نیندر نہیں سون دیتا، اور یسر رضا گیلانی کو فائنلی وہ کھا گئے، انہوں نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے جی۔ وہ صاحب جو تھے وہ ہر گل تے نوٹس لے لیتے ہیں، 2 بوتل شراب پہ نوٹس لے لیتے ہیں۔ اتنے پائن پورے پنجاب وچ بھرتیاں ہونے لگیاں، کوئی ہے دیکھنے والا، سننے والا، کوئی اس کے اوپر نوٹس لے گا؟ قانون کا میں طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں صرف ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ
کہ یہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، اس کی نشاندہی کروں میں۔ باقی سر مطلب مالکو مختار نے دل کرے نوٹس لے لین، دل کرے تو جناب منہ پرلے پاسے پھیر کے کسی ہور شاہ نوٹس لے لین، تو ایسا ہوتا رہا ماضی میں، تو ہوں بھی ہو سکتا ہو جائے۔ تو اب میں آنے لگا اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا، دیکھیں بڑے سخت الفاظ، بڑے ہی زیادہ کیا کہتے ہیں وہ الفاظ جو پہلے اس فیملی کی طرف سے نہیں آئے تھے کبھی، پہلے یہ زبان استعمال نہیں کی گئی۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہو جا منہ اوہو جی چپیڑ ہونی چاہیے، اور میں اس بات کا پرچارک ہوں بڑی دیر سے، اور میں اسی بات پر یقین رکھتا ہوں ابھی بھی۔ وہ حرکت جو عمران خان نے سیاست کے اندر کی، وہ لوگوں کو بدتمیز کرنے کی، بلی کرنے کی، گالم گلوچ کرنے کی باقاعدہ ٹریننگ دی اس نے، اور ایسے بچے انہیں پیدا کرتے گالم گلوچ کرنے والے، جس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بگڑتی چلی گئیں۔ شریف آدمی گھر بہ گیا، انہوں نے کہا یار عزت بچاؤ، اے کیڑے چکر چ پہ گئے ہیں لوکی تے ماواں بھیناں بڑھ چھڑ دینے پڑ گئے، لہٰذا وہ سر گھروں میں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ شریف فیملی یعنی جو میاں نواز شریف کے چاہنے والے تھے، اور ان کے بھائی اور ان کے آگے سے چاہنے والے جتنے تھے، وہ بھی پائن دیکھا کہ نواز شریف بڑا ادب و داب کر رہے ہیں، آپ جناب کر رہے ہیں، مریم بھی آپ جناب کر رہی ہے، صاحب کر رہی ہے، مریم اورنگزیب جو ہیں وہ بھی جناب آپ جناب صاحب کرنا شروع ہو گئی، شہباز شریف صاحب تھے ویسے ہی آپ جناب کر دے، لہذا بھاجی گالم ہو گئی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا ہے کہ جناب ایک شخص پاکستان میں لینڈ کیا ہے، اس کا نام ہے سلمان شہباز۔ سر اس نے آتے ہی جڑا پائن جتوں پھڑیا نا کم 140 میل فی گھنٹہ دی رفتار نہ پائی شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اے او دا سٹارٹ ہے۔ اور انہوں نے آتے ہی کہا ہے یہ بات کہ جناب گھڑی چور ہے، گھٹیا ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادے سلیمان شہباز صاحب نے ادا کیے ہیں سر، آج پورے میڈیا کے سامنے سارے نے لائیو چلائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ یہ ساری باتیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ باتیں ایسے کی، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا، مطلب گھڑی چور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جھوٹا ہے، ڈرامے باز ہے، یہ گھٹیا آدمی ہے، اس نے خواتین تک کا خیال نہیں کیا۔ پھر وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو ووٹ دیا تھا، اور پھر پرویز مشرف کے خلاف بولتا رہا۔ اچھا جنرل باجوہ دے نال بھی رل کے انہوں جمہوری آدمی کہندہ رہا، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ ان کے کئی مطلب جو ہیں میڈیا کے اوپر کلپس آپ کو مل جائیں گے، کئی باری انہوں نے کہا ہے جنرل باجوہ جیسا جمہوری آدمی کوئی نہیں، جنرل باجوہ بڑا زبردست آدمی، وہ بڑا کمال آدمی۔ 70 واری تعریفہ کی ہے عمران خان نے، تے ہون جناب وہ کپڑے لان ٹرے آیا۔ اچھا وہ بھی پائے نگو پھر جواب دے رہے ہیں، پائے کسی دے منہ دے رہے ہیں، جواب ادھروں بھی آ رہے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل باجوہ ابھی لحاظ کر رہے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا کہتے کریز تو باہر نکل گئے، ایک مطلب ایک لت کٹ کے شارٹ کرا دین نہ پائے نو فلک کرا دین، تے اے بھائی دا منہ جڑا نا گھوم جائے، انہوں سمجھ نہ آئے، انہوں تارے نظر آنے باقاعدہ، کیونکہ ظاہر ہے جتنے راز ان کے پاس ہوتے ہیں اس طرح کے کریکٹرز کے، سارے سیاستدانوں کے، ان کو ظاہر ہے وہ سیاست میں انوالو تھے، انہوں نے ہر شے اپنے کنٹرول چ رکھی سی، انہوں نے کول ٹیپا نے، انہوں کول 2 منٹ 18 سیکنڈ والیاں پتہ نہیں کتنے کلپس نے انہوں کول، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور اگر وہ چاہیں تو پائن عمران خان کی بولتی انج بند ہوئے، پائن سیٹی گم ہو جائے، اینو سمجھ نہ آوے کہ اے میں کھلوتا بیٹھا اٹھیا جاگدا اڑدا پیاں کہ میں بیڈ تے لمحہ پیاں، مینوں کتھے گٹے دے گولی وجی ہے یا دماغ دے وجی ہے، سمجھ نہ آندین۔ اس طرح کی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ ابھی وہ تھوڑا سا ڈیسینسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ظاہر ہے اگر ایک بندہ اتنا لو لیول پہ چلا جائے تو دوسرے کو نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ جواب انہیں بہرحال دے رہے ہیں۔ یہ صاحب آئے ہیں سلمان شہباز صاحب، اور انہوں نے سر باقاعدہ عمران کو اس کی انداز میں، اس کی زبان میں جواب دیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے تھے، پھر پائے آج کل جنرل عاصم منیر دا انہوں نے خبریں نواں پتہ لگا ہے کہ بڑے زبردست آدمی، حافظ قرآن ہے، اور امر بالمعروف جو ہے اس پر وہ عمل کریں گے، وہ کہتے ہیں تے نہی المنکر تے پائن وہ بھی عمل کریں گے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اب بات آگے مزید نہیں بڑھانا چاہتا، کیونکہ وہ مذہبی
بھی سائڈ ہو جاتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے واضح ماریاں، بانگاں دیتیاں، صدائیں دیں، باقاعدہ طور پر التجائیں کیں کہ حضور کوئی نظر کرم ایس پاسے مہربانی کرو، دھیان مارو. ادھروں پائن جنرل عاصم منیر کی طرف سے مکمل خاموشی. انہوں نے جس طرح سنے ہی نہیں، سنی ان سنی کی ہوئی ہے. اور ویسے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ جو ہے وہ تو بالکل ظاہرہ زرین ہے، وہ بات جو ہے پاکستان آرمی اون ریکارڈ کہتی ہے کہ سر ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہمارے ادارے کا فیصلہ ہے، ہم نے سیاست میں نہیں آنا. لیکن دوسری بات جو میرے ذرائع کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور ایڈا مطلب بے اعتبارہ جا کریکٹر عمران خان، یہ جنرل باجوے کی تعریفیں کرتا تھا، ہوں وہ دے خلاف بول رہے ہیں. یہ کہتا تھا جناب کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جنرل باجوہ نے کہندا سی نا. یہ کہتا تھا جناب میر جعفر ہے، یہ کہتا تھا میر صادق ہے. یہی صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جناب نیوٹرل ہونے کے تو آپ کو کسی نے وہ دی نہیں، اجازت ہی نہیں دی اللہ نے. پھر اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہن نیوٹرل ہو گئے ہو تو ہن نیوٹرل ہی رہنا. اس گل نوں بھائیں ایک دن نہیں لنگیا کہ انہوں اگلے دن ہی ترلے پانا شروع ہو گیا کہ بھاجی مہربانی کرو گے آؤ. تو ایسے آدمی کی ساتھ بھائی نے کیڑا نبھا کر سکتا ہے؟ یہو جے بندے نوں تے اعتبار کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ تو بھائی جنہ بندہ دور رہے انہاں چنگا ہے. ایک چپ تے سو سکھلا صاحب اس پاسوں فی الحال دکھائی دے رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے. تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک جو آج سلمان شہباز صاحب نے گفتگو کی ہے بہت اگریسو انداز میں کی، لیکن ایک اہم ترین بات جو میں نے اور نوٹ کی ہے، ایک تو ظاہر اگریسو انداز تھا، عمران کو اسی کی زبان میں جواب دے رہے تھے، لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پائن اوتے ہٹ کیتا ہے انہوں نے جتھے عمران خان دیاں ٹارا نکلنی ہیں، چیکا نکلنی ہیں. ٹی وی چینلز نے ابھی اس چیز کو اس طرح سے اٹھایا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھا رہے. لیکن سلمان شہباز صاحب نے جس حتمی انداز میں بات کی ہے اس سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ مستقبل قریب میں اس معاملے کو باقاعدہ ایک ایشو بنانے جا رہی ہے، اور وہ معاملہ ہے ٹیریان خان کا، یعنی عمران خان کی وہ بیٹی جس کو وہ پاکستان میں اون نہیں کرتے، پاکستان سے باہر اون کرتے ہیں. وہ ان کے حوالے سے ایک وکیل صاحب ہے بیرسٹر حسنین صاحب، انہوں نے ایک کیس کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے لیے 2 ہفتے کے میں جواب مانگا ہوا ہے عمران خان سے، اور ابتدائی سماعت کے لیے اس پر جواب طلب کیا ہوا ہے. اب وہ سماعت جب بھی ہوگی، اب میرا خیال ہے کہ ویسے ہی وہ چھٹیاں ہو جانی ہیں عدالت دیاں، تے اس کے بعد جنوری میں شاید اس کی سماعت ہو سکے گی ممکن. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کیس کے اوپر عمران خان چنگا بھلا پھنس سکتا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں نہیں یہ جو نون لیگ ہے اس پاسے کیوں نہیں جا رہی. لیکن سلمان شہباز صاحب نے آج یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ان کو ٹیرین خان کے کیس کا جواب دینا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ یہ کیسے صادق اور امین ہیں. اچھا انہیں کے الفاظ جڑے نا پائے نا وہ میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس سلمان شہباز نے نہیں کہے، انہیں کیا اسے بتانا ہوگا یہ گھٹیا آدمی ہے. اس طرح کی گفتگو اس انداز میں شریف فیملی کی طرف سے پہلی دفعہ ہوئی ہے پاجی، اور کسی مرد کی طرف سے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کسی وقت تھوڑا سا غصے میں آ کے اس طرح کے الفاظ بولا کرتی تھیں، لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ خاتون ہیں، ان کا ایک رکھ رکھاؤ بھی پاجی رکھنا ہوتا ہے. کوئی بندہ اگر سیرو پیرو لا کے پھر رہا ہوئے تو بندہ کہندا چلی یار بندہ اپنی خاندان کی ریتی رواج کو تو مد نظر رکھتا ہے نا، تو اس لیے وہ رکھ رہی تھی. اے بھائی صاحب ظاہر مرد ہے سلمان شہباز، اے آیا انہیں باواں ٹونگلیاں انہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ تسی، انہوں میں نہیں چھڑنا. اچھا میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں جو عمران خان نے کیا ہوا ہے نا، بنتا اس کے ساتھ ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ چیزوں کو ایکسیلیٹ کر کے چلنا بنتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرتی رویوں کو دیکھیں تو جو عمران خان نے کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے سر سلمان شہباز کی بہنوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے گھر ریڈاں کرائی ہیں، میں آپ رپورٹنگ کی تھی سر، ٹھیک ہے. ان کی والدہ کے اوپر مقدمات درج کروائے ہوئے، وہ ابھی تک پاکستان میں نہیں آ سکتی، وہ مفرور ہیں. اب وہ آ جائیں گی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر دربدری 4 سوا 4 سال
ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਥੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੇਕ ਨੇ ਨਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਣ तो बंदा चीखा दे मारदा है सर। तो इमरान खान साहब जो है ना सर, वो उन्होंने जो किया हुआ है वो उनको रिटर्न तो करना पड़ता है। ये सलमान शहबाज बदला ले सकें ना ले सकें, जो हैं अपना मरीम नवाज शरीफ साहब वो बदला ले सके ना ले सके, लेकिन सर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हर नले का एक दहला होता है, तो अब किसी वक्त ऐसा होगा कि कोई और आएगा वो बदला लेगा, लेकिन होगा ज़रूर, इसलिए कि जो आपने किया है ना हजूर, वो आपको काटना पड़ेगा। जो बोया जे वो कटोगे, ये कुदरत का असूल है, इससे किसी को फरार हासिल नहीं है। तो ये सारा मामला था। मैंने सोचा मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवा दूँ कि ओए नून लिगियो तैयारी फड़ लो, ताड़े को लेकिन नवा लीडर आ रहा है जी, सलमान शहबाज। हमजा शहबाज जो है वो तो ज़रा आप जनाब वाला करैक्टर है ना, ए भाई नहीं आप जनाब वाला का, अब पूरे लाहौरी अंदाज भी आया, तो पता नहीं उन्हें सियासत आंदा कि नहीं आंदा, लेकिन अंदाज उसका सियासत च आना लगा जी, मुझे ऐसे ही लगता है। आप लोगों का पता नहीं कैसा लगता है, जैसे भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त कितने मिलते अगले व्लॉग।